السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم العقیدۃ الواسطیہ، جو کہ عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، پڑھتے ہیں. اور پچھلے ایک کلاس میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ کہ تقوم القیامۃ التي اخبر اللہ تعالی بها في کتابه على لسان رسوله صلی اللہ علیہ وسلم واجمع عليها المسلمون، کہ قیامت قائم ہوگی. اور قیامت وہ جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتایا ہے اور امت کا اجماع ہے. تو یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے وقوع کے لیے 3 بڑے بڑے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور مسلمانوں کا اجماع. یہ 3 بڑی دلیلیں ہیں کہ قیامت قائم ہوگی. اور اس سے آگے بڑھ کر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے 2 چیزیں اور ایڈ کی، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور کہا کہ 2 چیزیں اور ہیں. ان میں سے ایک ہے آسمانی کتابیں، تو کتب سماویہ بھی شاہد ہیں اور اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت واقع ہوگی. اور تیسری بات، چوتھی بات تھی، یہ بھی میں نے شاید ذکر کر دیا ہے، پتہ نہیں. چوتھی بات تھی، یہ پانچویں بات ہے. یہ 5ویں دلیل وہ ہے عقل. کہتے ہیں کہ عقل کے اعتبار سے بھی، عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قیامت واقع ہوگی، کیونکہ اللہ عز و جل نے انسانوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے. حکمت کے تحت اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین پاک ہے اس چیز سے کہ کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ بیکار پیدا کرے. اللہ رب العالمین انسانوں کو، اس کے بندوں کو حکم دیتا ہے، اور اوامر کا حکم دیتا ہے اور نواہی سے روکتا ہے. یا اللہ رب العالمین کچھ کرنے کا حکم دیتا ہے اور کچھ کاموں سے روکتا ہے. تو کیا حکمت ہے اس کی؟ تو اگر کرنے پر کچھ نہ ملے اور نہ کرنے پر کچھ نہ ملے تو پھر اس حکم اور یعنی امر اور نہی کا کیا مطلب ہے؟ تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس کی اطاعت کریں تو ہمیں اس کا بدلہ ملے جزا کے طور پر، اور اگر کوئی اس کی نافرمانی کرے تو پھر اس کو بھی اس کا بدلہ ملنا چاہیے سزا کے طور پر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک دن ایسا ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کیا ہے اور تم لوٹائے نہیں جاؤ گے ہماری طرف؟ تو لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، ایک ایسے دن کے لیے پیدا کیا ہے جس دن کے اس کی اطاعت کرنے والوں کو جزا دی جائے گی اور اس کے نافرمانی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی. تو عقل بھی ایک دلیل ہے، اور عموماً ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، وہ جہاں پر کتاب و سنت سے شریعت کے بہت سارے احکام کو ثابت کرتے ہیں، تو ان کی کتابوں میں دیکھا گیا کہ وہ عقل سے بھی ضرور ثابت کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے اللہ عز و جل کے اسماء و صفات اور اس سلسلے میں گمراہ فرقوں کے باطل عقائد اور پھر ان کا رد قرآن سے، حدیث سے اور پھر عقل سے بھی پیش کیا تھا. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کا یہ اسلوب ہے، تو عقل سے بھی وہ باتوں کو ثابت کرتے ہیں. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ عقل بھی یہ 5ویں دلیل ہے. تو اس طریقے سے 5 ایسے ادلہ ہمارے پاس موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی. ایک ہے کتاب اللہ،
اور ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور تیسرا ہے امت مسلمہ کا اجماع، چوتھی دلیل ہے آسمانی کتابیں، اور پانچویں دلیل عقل ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فیقوم الناس من قبورہم، فیقوم الناس من قبورہم، تو لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ دوسری بات ہے وقوع قیامت کے امور میں، دوسرا امر ہے۔ مطلب پہلی بات کہ روحوں کو اجساد تک یعنی جسموں تک لوٹا دیا جائے گا، یا جسموں کی طرح جسموں میں لوٹا دیا جائے گا روحوں کو، یہ پہلی چیز ہے قیامت کے امور میں۔ اور دوسرا امر ہے کہ لوگ کھڑے ہوں گے اپنے قبروں سے، لوگ نکل پڑیں گے اپنی قبروں سے لرب العالمین، یوم یقوم الناس من قبورہم لرب العالمین حفاتا عراتا غرلا، کہ لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے یعنی قبروں سے نکل پڑیں گے رب العالمین کے لیے، یقوم الناس من قبورہم لرب العالمین، رب العالمین کے لیے نکل پڑیں گے۔ تو یہاں پر قبورہم کہا گیا ہے، جبکہ آپ لوگوں میں سے بعض کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہو کہ ایسے کیسے سارے قبروں سے نکلیں گے، جبکہ کچھ لوگوں کو جلایا جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو کوئی درندے ورندے کھا لیتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور طریقے سے مر جاتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں کھا لیتی ہیں، تو پھر جن کو قبروں میں دفن نہیں کیا گیا کیسے وہ قبروں سے اٹھیں گے؟ تو یہاں پر علماء نے اس کا یہی جواب دیا کہ یہ اغلب کی بنیاد پر، مطلب غالب لوگوں کو تو دفن کیا جاتا ہے، اس لیے اغلب کی بنیاد پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ قبروں سے اٹھیں گے، ورنہ تو جو قبروں میں دفن کیے گئے ہیں اور جو بھی دفن نہیں کیے گئے ہیں سب کے سب اٹھیں گے، سب کے سب اٹھیں گے، سب کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹا دی جائیں گی۔ کہا لرب العالمین، رب العالمین کے لیے۔ کیوں رب العالمین کے لیے؟ کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ، رب العالمین آواز دیں گے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، تو اس عظیم ندا پر لبیک کہنا پڑے گا سب، یعنی اس عظیم ندا پر، ندا دینے والی ذات اللہ عز و جل کی ذات ہے، تو اس عظیم ندا پر لبیک کہتے ہوئے یا اس عظیم ندا کا جواب دیتے ہوئے سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اسی لیے لرب العالمین کہا گیا، یعنی لنداء رب العالمین، کہ رب العالمین کی آواز پر سارے لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الا يظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یوم عظیم کون سا یوم ہے؟ کہا کہ وہ دن جس دن کے لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، تو رب العالمین کے لیے سے مراد رب العالمین کی ندا پر کھڑے ہوں گے، رب العالمین کی آواز پر سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ ان کی حالت بتائی گئی حفاتن عراتن غرلن، حفاتن ننگے پیر، حفاتن ننگے پیر، عراتن ننگے بدن، اور غرلن مادرزاد، کیا بولیں گے اس کو، مطلب جن کی ختنہ اتنا نہیں کی گئی ہوگی۔ لفظ اقرل کہتے ہیں اس کو جس کی ختنہ نہیں کی جاتی، یعنی انسان اس حالت میں کھڑا ہوگا کہ اس کے جسم سے ایک ٹکڑا بھی، اس کے جسم کا ذرہ برابر حصہ بھی کم نہیں ہوا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ عموماً ختنہ وغیرہ جو کی جاتی ہے تو گوشت کا شاید کچھ حصہ کٹ کر دیا جاتا ہے، تو مادر ذات شاید اس کو ایسے ہی بولتے ہیں، یہاں پر شعراء کرام موجود ہیں، اہل زبان موجود ہیں تو میری اصلاح کریں۔ انسان جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے ایسے ہی وہ قیامت کے دن کھڑا ہوا ہوگا، مطلب
نہ اس کے پیر میں چپل ہوں گے، نہ اس کے بدن پر کپڑے ہوں گے، اور نہ ہی وہ ختنہ کیا ہوا ہوگا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ تو غرلن عربی میں کہتے ہیں کہ اس کی تخلیق سے کوئی چیز کم نہیں ہوئی ہوگی، اسے غرلن لم ينقص من خلقهم شيء، اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ ان کی تخلیق میں کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ اور پھر الغرل کہتے ہیں اس کو جس کی ختنہ نہیں کی جاتی، اس کو عربی میں الغرل کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو قیامت کے دن لوگ ایسے اٹھیں گے جیسے وہ پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعید، کہ جیسے ہم نے پیدا کیا تھا ویسے ہی ہم دوبارہ ان کو لوٹائیں گے، پہلے ان کی تخلیق جیسے ہوئی تھی ویسے ہی وہ۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پیر میں چپل نہیں ہوں گے، جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، اور پھر وہ مادہ زاد ہوں گے، یعنی یا پھر بالکل ماں کے پیٹ سے جیسے نکلے ویسے ختنہ ان کی نہیں ہوئی ہوگی۔ مرد عورت دونوں کے لیے یہ وصف ہے کہ وہ جیسے وہ پیدا ہوئے تھے ویسے ہی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ٹھیک۔ تو سبحان اللہ، بہرحال اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے ہم سب لوگوں کی، کہ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا، ننگے پیر ننگے بدن لوگ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، کہ اللہ کے رسول مرد عورتیں تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے پھر، کیونکہ سارے ننگے بدن ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر اشد من ان يهمهم او من ان يهمهم ذلك، کہا کہ معاملہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہوگا، جہاں پر نفسا نفسی کا عالم ہوگا وہاں کون کس کے بدن کو دیکھتا ہے، وہاں کون کس کے جسم کے اعضاء کو دیکھتا ہے، وہاں پر تو ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا، اپنے ٹینشن میں ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر بندہ اپنے معاملے میں مشغول ہوگا، ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کہہ رہا ہوگا کہ نفسی نفسی، ایسے میں کون کسی کو دیکھے گا؟ آدمی نہ آدمی عورت کی طرف دیکھے گا، نہ عورت آدمی کی طرف دیکھے گی، حتیٰ کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بچے سے، بچے ماں سے، ایسے عالم میں کون کس کی طرف دیکھے گا؟ معاملہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہو۔ لیکن سبحان اللہ، سب سے پہلے جن کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے، کہا کہ انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا، کہ تم اٹھائے جاؤ گے ننگے بدن ننگے پیر، اور پھر جیسے پیدا کیے گئے تھے ویسے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، کما بدأنا اول خلق نعید، اور پھر فرمایا پیارے نبی نے وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے تمام مخلوقات میں جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سوال یہ ہے، سوال کر سکتے ہیں کہ ارے ہمارے نبی سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، تو کیوں آخر ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں؟ سوال تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن علماء نے پھر بھی اس کا جواب دیا، اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے؟ تو کہا سب سے پہلی بات، اس ایک چیز سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیگر انبیاء سے کم ہو گئی، تو اس ایک بات سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کم ہو گئی۔ دوسری بات، ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے، ان الحکمت فی خصوصیت ابراہیم بذلک لکونہ القی فی النار عریانا،
ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں گے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ننگا بدن ہی آگ میں پھینکا گیا تھا، آگ میں ڈالا گیا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں گے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ لأنه اول من لبس السراویل، پائجامہ جس کو ہم کہتے ہیں شلوار، یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے پہنے، اس سے پہلے سلوار کا سسٹم، شلوار کا جس کو ہم شلوار کہتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے پاس بولتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتا، عربی میں اس کو سروال کہتے ہیں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے پہنا اسی لیے۔ تو بہرحال کوئی بھی ایک جواب ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہم یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ یہ اس بات سے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے، ہمارے نبی کی فضیلت یا افضلیت کم نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہی ہیں۔ تو چلیں یہ ضمناً بات آپ کے سامنے رکھ دی گئی، کیونکہ سب ننگے بدن اٹھیں گے تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اس کے بعد تیسری بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسِ، قیامت کے جو امور واقع ہوں گے، پہلی چیز شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو ذکر کی وہ ہے کہ الارواح تعاد الارواح الى اجسادهم، کہ روحوں کو ان کے جسموں میں لوٹا دیا جائے گا۔ اور دوسری چیز کہا کہ یقوم الناس من قبورہم، لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھا دیا، لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ اور تیسری بات ہے کہ سورج ان سے قریب ہوگا، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسِ، سورج ان سے قریب ہوگا، تدنو یعنی تقرب منہم الشمس، سورج کتنی قریب ہوگا ہم سے، بار بار یہ حدیث آپ لوگ سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مقداد بن اسود راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرض فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق سے بہت قریب کر دیا جائے گا، کتنی قریب، کہا کہ حتی تکون منہم کمقدار میل، کہ میل کے برابر ہوگا۔ اور یہاں پر راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ مسافت والی میل ہے یا سرما لگانے والی میل ہے، کیونکہ عربی میں میل دونوں کو کہا جاتا ہے۔ لوگ اپنے اس سورج کی قربت اور گرمی کی شدت کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے اپنے اعمال کے حساب سے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی منہ تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچ کر دیکھیں کہ سورج اتنی دوری پر ہے اور اس کی گرمی اور اس کی گرمی کی شدت اور حرارت کا یہ عالم، کیا حال ہوگا اس وقت؟ سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسے کیسے ممکن ہے؟ آج اگر سورج اپنی مسافت چھوڑ کر تھوڑا سا قریب آ جائے، بلکہ کہے کہ اگر ایک بال کے برابر بھی وہ زمین سے قریب ہو جائے تو ساری زمین کو جلا کر رکھ دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت کے دن اتنی قریب ہوگا سورج اور پھر وہ مخلوق کو نہیں جلائے گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم اس کا جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے یہی بات کہیں گے جس کا تعلق ہمارے ایمان سے، وہ یہ کہ ان ساری باتوں کا تعلق امور غیبیہ سے ہے جن پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اور دوسری بات، اس کا جواب دیتے ہوئے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو کیا لوگ اسی لوگوں کے پاس وہی طاقت ہوگی جو طاقت اب ہے؟ مطلب جتنی قدرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اب دی ہوئی ہے اس زندگی میں،
کیا اتنی ہی قدرت ہوگی؟ کیا ایسا سمجھتے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین کئی گنا انسان کے اندر وہ طاقت و قدرت کو بڑھا دیں گے. جیسا کہ قیامت کا ایک دن کی مدت کیا بتائی پیارے نبی نے؟ 50,000. 50,000 سال. 50,000 سال. تو قیامت کے دن اللہ اکبر 50,000 سال کا ایک دن، ہاں، اور 50 دن تک وہ کھڑے رہیں گے لوگ، اور ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور وہ اس وقت تک نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ مریں گے، نہ کوئی سایہ ہوگا. کیسے رہیں گے لوگ؟ تو کہا کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو وہ طاقت و قدرت دے گا کہ وہ 50,000 سال تک بغیر کھائے اور پیے وہ جی سکیں گے، اور قیامت کی ان ہولناکیوں کو وہ دیکھ سکیں گے، اور پھر اس کو وہ برداشت بھی کر سکیں گے. اور پھر ایک اور دلیل دی ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، کہا کہ اہل جہنم کے بارے میں دیکھیں، اہل جہنم کو دیکھیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. ایک چھوٹی سی آگ جو ہم اپنے گھروں میں جلاتے ہیں، اس آگ کی لو ہمیں لگتی ہے تو ہمارے چمڑے، ہماری جلد جلس جاتی ہے، اور وہ آگ لگتی ہے تو جلا دیتی ہے. تو قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ، اور جس کا دنیا کے آگ کے مقابلے میں کئی گنا اس کی تپش زیادہ ہے، یہی کی اعتراض کرنے والوں کا جواب دیا جا رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج اتنی نزدیکی پر ہوگا اور وہ انسانوں کو نہیں جلائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق غیبی امور سے ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھی ہے، کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو کیا اسی طاقت کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس طاقت سے وہ جی رہے ہیں، جتنی قدرت اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، بلکہ بہت زیادہ ہوگی. اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ دنیا میں دیکھیں ہم کتنے دن بھوکے رہ سکتے ہیں. ویسے میں کچھ زیادہ دن رہ سکتا ہوں بھوکا، دبلا پتلا انسان جو ذرا سا موٹا انسان ہے وہ زیادہ بھوکا نہیں رہ سکتا. تو بھی ہم کتنے دن بھوکے رہ سکتے ہیں، اس کے بعد ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے. اور قیامت کے 50,000 سال، اللہ اکبر. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو وہ قدرت اور طاقت دیں گے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جہنمیوں کو جب ڈالیں گے تو ان کے سارے چمڑے ان کے جھلس جائیں گے، جلیں گے. تو اللہ کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین وہ قدرت عطا کریں گے کہ جس کو وہ برداشت کریں گے وہاں پر، اور اس کی تکلیف محسوس کریں گے. تو اس حساب سے سورج کی یہ قربت، سورج کی یہ نزدیکی تپائے گی، جلائے گی ضرور، لیکن انسان مرے گا نہیں، انسان مرے گا نہیں. اچھا، سوال یہ ہے کہ سورج اتنی نزدیکی پر ہوگا تو کیا کوئی ایسے لوگ بھی ہیں، کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سورج کی اس گرمی سے بچ پائیں گے، محفوظ رہیں گے؟ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے تلے جگہ دے گا. اپنے سائے تلے جگہ دے گا. اپنے سائے سے مراد اللہ عز و جل کی ذات کا سایہ نہیں، جیسے یہ کہتے ہیں ذل الہی، اعوذ باللہ. بھئی اللہ عز و جل کا سایہ نہیں. اللہ عز و جل کا سایہ اگر ہم مانتے ہیں، اللہ عز و جل کا سایہ اگر ہم مانتے ہیں تو مطلب یہ کہ سورج کو اللہ کے اوپر ہونا پڑے گا، جبکہ اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے. تعالی اللہ عما یشرکون. اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے. تو پھر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن کے کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو یہاں فی ظلہ اللہ عز و جل کا سایہ، اس سے مراد اللہ عز و جل کا بنایا ہوا، پیدا کیا ہوا سایہ.
اللہ عز و جل کا پیدا کیا ہوا سایہ، اللہ عز و جل کا بنایا ہوا سایہ، نہ کہ اللہ عز و جل کی ذات کا سایہ ہے۔ عرش کا سایہ بھی لکھا ہے، جیسے یہاں پر آمنہ نے لکھا، لیکن یہاں پر اللہ عز و جل کی ذات کا سایہ نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کا پیدا کیا ہوا سایہ۔ تو اس سایہ میں اللہ عز و جل 7 قسم کے لوگوں کو رکھیں گے، مشہور حدیث ہے، بار بار آپ نے سنا ہوگا۔ تیری سے میں شاہ صاحب ایسے بھی کہہ سکتے ہیں پھر عرش کا سایہ، کیونکہ یہ تو پھر الگ چیز ہوگی نا، کہ مطلب چلو عرش ہے اور اس کا سایہ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیدا کیا ہوا سایہ، تو کیا مطلب ظاہر عرش کا سایہ اگر ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو کیا عرش کا سایہ ہی ہے؟ حدیث میں اس طرح سے بھی ہے۔ ہاں، اس حدیث میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ عرش کا سایہ ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فی ظلہ کہا ہے، تو ظلہ کے شرح میں کہتے ہیں کہ وہ عرش کا سایہ ہوگا، صحیح، عرش کا سایہ ہوگا۔ تو اب ظلہ کے شرح میں اب بعض علماء نے کہا کہ نہیں، ہم یہ کہہ دیں گے کہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا سایہ، تو وہ عرش کا سایہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور سایہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ دوسرے سائے بھی ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین، جیسے غمامتان سورۃ البقرہ اور آل عمران کے متعلق بھی آتا ہے، وہ سایہ بن کر آئیں گے، اس کے پڑھنے والوں کے لیے وہ سایہ بن کر آئیں گے۔ تو عرش کا سایہ یعنی اللہ رب العالمین کا پیدا کیا ہوا یا بنایا ہوا سایہ، جو عرش کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو پیارے نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ امام عادل، شاب، سب سے پہلے انصاف پسند بادشاہ، شاب نشأ فی عبادت فی طاعت اللہ، اور ایسا نوجوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت، اللہ کی طاعت میں گزری ہے، اور تیسرا وہ بندہ جس کا دل مسجد سے اٹکا اور لٹکا ہو، اور چوتھے وہ 2 قسم کے لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہی جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مرد جس کو عورت، بڑے عہد و منصب والی اور خوبصورت عورت بلاتی ہے غلط کام کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اسی طرح وہ بندہ جو تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اس طرح وہ بندہ جو صدقہ تو کرتا ہے اور اس کو ایسے چھپاتا ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، اور اس قسم کے لوگ یا وہ لوگ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ تو یہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین سورج کی گرمی، سورج کی تپش سے ان کو محفوظ رکھیں گے۔ اس طرح اور بھی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے سائے تلے، مطلب ہے کہ جو سایہ کہ اللہ رب العالمین بنائیں گے اس سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دیں گے۔ اس کے بعد ذرا سا اوپر کر وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَبُ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چوتھی چیز جو بیان کی قیامت کے امور میں سے، کہ قیامت واقع ہوگی تو پہلے سب کے روحیں جسموں میں لوٹا دی جائیں گی، اس کے بعد دوسری چیز کیا کہا بتائیں جلدی سے، ارے ایسے ہی بتائیں، دیکھ دیکھ کے کیوں، دوسری چیز بتائیں کہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور تیسری چیز یہ بتائی کہ سورج انسانوں کے بالکل قریب ہوگا، اور 5ویں چیز یہ بتا رہے ہیں، یہ چوتھی چیز عفوا، تیسری چیز تھی تدنو منہم الشمس، اور چوتھی چیز یہ بتا رہے ہیں کہ وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ، یلجمہم العرق یعنی پسینہ ان کے اس جگہ تک پہنچے گا جس جگہ کے لگام باندھی جاتی ہے، اور لجام کہتے ہیں الجم یلجم، گھوڑے کو لگام باندھنا، اور آپ کو پتا ہے کہ گھوڑے کے لگام منہ کو باندھی جاتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لجام سے مراد یہاں پر منہ ہے، یعنی منہ تک پسینے میں ڈوبے ہوا ہوں گے، یہ سب سے آخری حد ہے، سب سے زیادہ، کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک، کچھ لوگ اپنے گھٹنوں تک، کچھ لوگ اپنی کمر تک، اور کچھ لوگ اپنے منہ تک، یعنی مختلف اپنے اعمال کے حساب سے لوگ، اپنے اعمال کے حساب سے لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اگر یہاں پر سوال کرنے والا یہ سوال کرے کہ یہ کیسے ممکن، یہ کیسے ممکن ہے کہ سب لوگ ایک جگہ ہوں گے، کہ ایک جگہ ہوں گے کیا، کہ سارے لوگ ایک جگہ ہوں گے، اور پھر ان کوئی پسینے، کوئی ٹخنے تک ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنے تک پسینے میں اپنے، کوئی کمر تک، کوئی منہ تک، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں بھی ہم وہی جواب دیں گے سب سے پہلے کہ اس کا تعلق امور غیبیہ سے ہے، اور پھر ان امور غیبیہ پر ایمان لانا ہمیں ضروری ہے۔
لیکن یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ عز و جل قادر ہے اس بات پر کہ بیک وقت ایک انسان یا دو انسان یا چار قسم کے انسان ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے ہوں اور ہر کوئی اپنے اعمال کے حساب سے مختلف طریقے سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو. اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے. یہ کیسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک قبر میں ایک مومن اور کافر کو دفن کر دیا جائے, ایک ہی قبر میں ایک مومن اور ایک کافر کو دفن کر دیا جائے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ظاہر سی بات ہے جو ایمان والا ہوگا اس کو تو نعمتیں ملیں گی اور جو کافر ہوگا اس کو تو سزا مل رہی ہوگی. قبر ایک ہی ہے, بیک وقت اس قبر میں ایمان والے کو اللہ رب العالمین نعمتوں سے نوازیں گے اور بیک وقت اسی قبر میں جو مدفون کافر ہے اس کو سزائیں دی جا رہی ہوں گی. تو یہ ممکن ہے, اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے. تو قیامت کے دن بھی اس طرح ہو سکتا ہے. بعض لوگوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگ منہ تک, جو پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں وہ سارے ایک طرف ہوں گے اور ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے لوگ وہ ایک طرف ہوں گے, گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے لوگ ایک طرف ہوں گے, کمر تک ڈوبے ہوئے لوگ ایک طرف ہوں گے. یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہی ہوگا کیونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیسے ہوگا. ہم بس اتنا جانتے ہیں جو پیارے نبی نے کہا کہ اعمال کے حساب سے لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, کوئی ٹخنے تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی منہ تک. لیکن وہ کیسے, کیوں, اس کا جواب ہمارے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اس کا تعلق امور غیبیہ سے ہے اور ہم ان تمام امور پر ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پر ہم اپنی بات کو روکتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرما اور ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما. قیامت کی جو ہولنا کیا ہے اللہ تعالی اس سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.